ایک یہ کہتے ہیں کہ بھابھی ناراض ہو کر چلی گئی ہیں تو بھائی اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ 8 بجے تک نہیں آئی تو میں فارغ کر دوں گا۔ پہلے اس کو دیکھ لیں تو دیکھیں جو مستقبل کے الفاظ ہیں ان سے کبھی بھی طلاق نہیں ہوگی کہ میں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو یہ چونکہ فیوچر سے تعلق رکھتے ہیں اس میں طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق کے وقوع کے لیے یا تو پاسٹ کے الفاظ ہوں یعنی ماضی کے یا پریزنٹ کے ہوں، حال کے ہوں، تب ہوگی۔ میں نے طلاق دی یا میں طلاق دیتا ہوں، تب یہ طلاق واقع ہوتی ہے، تو فیوچر سے تو نہیں ہوگی۔ لیکن جو دوسرا آپ نے کہا کہ کبھی یہ بھی کہا کہ 8 بجے تک صبح نہیں آئی تو میری طرف سے فارغ ہے، تو اگر وہ 8 بجے تک نہیں آئے گی تو لازم طلاق واقع ہو جائے گی، یہ طلاق پڑ جائے گی اور بیوی مطلب طلاق یافتہ ہو جائے گی، عدت سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ کسی کو فون کر کے کہ میں نے طلاق کا نوٹس بھجوا دیا ہے کسی کو، یہ بھی یاد رکھیں طلاق ہے۔ چاہے اب اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یہ دین ہے، کہ کوئی کاروباری معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی گھر کی دعوت نہیں ہے، یہ کوئی کھانا نہیں بنا رہے کہ ریسیپی پہ نمک زیادہ کر دو اور مرچ زیادہ کر دو اپنی مرضی سے اور کچھ بھی نہ ہو۔ دین سیکھنا ہوتا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ آپ کو دین کے معاملات میں اپنی عقل سے تصرف کر لیں؟ اسی طرح آدمی ٹھوکر کھاتا ہے۔ اب انہوں نے خالی دھمکانے کے لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے نوٹس بھجوا دیا ہے۔ اب فرض کر لیں کہ سوچئے کہ اگر سامنے والا اس کو سچ سمجھے گا تو عورت واپس کہاں سے آئے گی؟ وہ تو کہے گی نوٹس بھجوا دیا تو طلاق ہو گئی، وہ تو آئے گی نہیں۔ یہ سوچنا کہ جب میں دھمکی دوں گا کہ نوٹس بھجوا دیا ہے تو وہ واپس آ جائے گی، یہ تو بہت ہی احمقانہ سی بات ہے۔ تو لہٰذا اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دے، اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے اسٹامپ پیپر بنواتے ہوئے کہتے ہیں تو اسٹامپ پیپر لکھنا بعد کی بات، جب وہ زبان سے کہتا ہے اسی وقت سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے بھائی سے کہیں کہ بھائی آپ کو مفتی بننے کی حاجت نہیں ہے، ان مسائل سے کھیلنا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے، یعنی دین سے کھیلنا کہ اپنی عقل سے میں نے تو دھمکی دینے کے لیے کہا تھا، میں نے تو ڈرانے کے لیے کہا تھا، خدا کی قسم میری نیت نہیں تھی۔ کس نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کی نیت نہ ہو پھر طلاق نہیں ہوتی؟ نیت سے ہی طلاق ہوتی ہے، کہاں سے معلوم ہوا یہ بتائیں؟ یہ تو ہمیں پتہ نہیں، سنا تھا بس خالی۔ اب سننے پر آپ نے اتنی بڑی چیزوں کی بنیاد رکھ لی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اگر آپ کو کوئی سنے کہ اس گھڈے کے اندر 1 کروڑ روپے ڈال دیں تو 2 کروڑ بن کے نکل آتے ہیں، کبھی ڈالیں گے آپ اس کے اندر؟ کبھی بھی نہیں ڈالیں گے۔ تو یہ صرف دین کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پر جرأت مند ہو کر ہم قدم اٹھا لیتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے جب نقصان ہو جاتا ہے تو چاہتے ہیں کہ شریعت ہماری مرضی کے مطابق ڈھل جائے۔ پھر مولویوں کو برا کہنا، مفتیان کرام کو برا کہنا، بھائی یہ دین ہے، کوئی سپر مارکیٹ کی پروڈکٹ نہیں ہے کہ آپ کو جو چیز پسند آئے جو چیز نہ پسند آئے پسند والی کو لے لیں، ناپسند کو چھوڑ دیں، یا کوئی آپ کارخانہ نہیں چلا رہے کہ اس میں آپ کسی طرح بھی چیز بنا سکتے ہیں۔ یہ دین ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے بیان کیا اس کو فالو کرنا ہوگا۔ لہذا جو حکم شرع ہے میں نے آپ کو بتایا، اب ان کے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ویسے اس میں گنجائش ہے بھی، اگر تو 2 طلاقیں ہوئی ہیں، کیونکہ یہ ایک فارغ والے سے ہوئی اور ایک یہ جو نوٹس کا انہوں نے کہا، ابھی بھی گنجائش اگر اس سے پہلے طلاقیں نہ دے دی ہوں اور اس سے زیادہ نہ دی ہوں، کیونکہ آپ نے تو یہ 2 ذکر کی ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ پتہ نہیں کتنی طلاقیں دے دیتے ہیں اور طلاق دے کے بھول بھی جاتے ہیں، کیونکہ جہالت اتنی ہم پر طاری ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری زبان سے کتنی مرتبہ الفاظ نکل گئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ حرام قطعی میرے لیے حلال ہو جائے، میرے لیے نرم گوشہ نکل آئے۔ پہلے احتیاط نہیں کرتے ہیں، پھر مطلب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔